امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، آخر تک سننا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ آپ کے زمانے کا ایک شخص تھا دہریہ اس انسان کو کہتے ہیں جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا پہلے نمبر پر، تو جس کو ایتھسٹ بولتے ہیں نا، وہی خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس کو لوگ بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی ایسا کیسے ہو جائے گا، کائنات اپنے آپ نہیں چل سکتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کچھ بھی۔ اب ہوا یہ کہ اس کی قسمت بڑی اچھی تھی کہ امام جعفر صادق کے دور میں تھا، وہ امام جعفر صادق کے پاس گیا، امام جعفر صادق سے اس کی گفتگو ہوئی، اس کی قسمت تھی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی دلچسپ، اس کو آخر تک سننا۔ امام جعفر صادق نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم ملا ہو، اب گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق نے اس سے ارشاد فرمایا، ایک بات بتاؤ، تم ملا ہو، تم جہازران ہو، تم جہاز چلاتے ہو، یہ بتاؤ کبھی تمہارا سمندری طوفان سے کبھی سابقہ پڑا ہے، کبھی واسطہ پڑا ہے؟ کبھی تم جہاز چلا رہے ہو اور سمندری طوفان آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑا تو ہے۔ ارشاد فرمایا پورا واقعہ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ہم جہاز لے کر کے آ رہے تھے اور اس کے اندر ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں جو مسافر تھے وہ بھی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بڑی آسانی کے ساتھ میں، خوشی کے ساتھ میں، سب لوگ اپنی باتوں میں ویست مگن، اور میں بھی بڑے خوشی کے ساتھ میں اپنا جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن اچانک سے وہ جو تھا وہ ہمارے سامنے سمندری طوفان آیا اور بس اس نے تو ہم کو پورے جہاز کو لٹوا دیا، پورا جہاز جو تھا وہ پلٹ گیا، اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے آنکھوں کے سامنے جو تھے وہ سب ڈوب گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا امام جعفر صادق نے، تو یہ بتا کہ تو کیسے بچا؟ اس نے کہا کہ حضرت ہوا یہ، میں اس طرح سے بچا کہ جب سب لوگ گرے نا اس کے اندر سے اور سب لوگ ڈوب گئے تو میں بھی گرا، لیکن اتفاق سے ہوا یہ کہ سمندر اس میں جہاز کا ایک تختہ جو تھا وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اور جہاز کا تختہ میرے ہاتھ میں آیا اور اسی کے سہارے تیرتے 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 میں اس کے ساحل کے کنارے آ گیا۔ لیکن ابھی میں کچھ دوری پر تھا کہ وہ جو تختہ تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت ہاتھ پیر مارے اور کسی طرح سے آخرکار میں کنارے پر پہنچ گیا۔ اب امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ اب تو میری بات ذرا غور سے سن۔ جس وقت میں تو جہاز پر تھا اس وقت تجھ کو جہاز کے اوپر بھروسہ تھا کہ یہ جہاز مجھے بچا لے گا۔ اس کے بعد میں جب جہاز ڈوبا تو تختے پر آیا تو تختے پر تیرا بھروسہ ہو گیا کہ تختہ مجھ کو بچا لے گا۔ لیکن جس وقت میں تختہ تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، یہ بتا اس وقت کیا تجھ کو امید تھی کہ اگر مجھے اب بھی کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے؟ اس کے بعد میں تو نے ہاتھ پیر مارے تھے، یہ بتا اس وقت تجھ کو کسی سے امید تھی کہ اگر مجھے کوئی بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے؟ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے، پھر بھی کیا تجھے کسی سے امید لگ رہی تھی؟ تیرے دل کچھ کہہ رہا تھا؟ یہ بات سن کر کے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو بزرگ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے، غور و فکر، آپ جو بات بول رہے ہیں اس کی دماغ پہ نقش ہو رہی ہے اور وہ غور و فکر کر رہا ہے، وہ سچائی سے اپنے دل کے ساتھ میں پوچھ رہا ہے کہ سچ بتا امید ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت امید تو ہو رہی تھی، امید تو تھی مجھے کہ کوئی مجھے بچا لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کس سے ہو رہی تھی وہ امید؟ یہ سن کر کے بالکل خاموش ہو گیا وہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو مولا ہے، وہی تو پروردگار عالم ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے، ارے تو کاہے کو گواہی نہیں دیتا؟ انسان کا دل بار بار کہتا ہے کائنات کے ذرے کو اٹھا کر کے دیکھ، وہ ذرہ بھی تجھ کو خدا کے ہونے کی دلیل بتاتا ہے۔ امام جعفر صادق کی ساری باتیں اس نے سنی، نصائح سنے، اور اس کا دل بدل گیا اور اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اس نے مانا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے جہان کا خالق ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی عقل مند انسان حقیقت میں اگر عقل مند ہوگا تو اس دنیا کو غور و فکر کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکے گا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔